آج ہم ایک ڈیولپمنٹ کے پوڈ کاسٹ میں پھر حاضر ہیں آپ لوگوں کے سامنے. ڈیولپمنٹ کے اس سیریز میں ہم نے بہت سارے ٹاپکس پہ بات چیت کی. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم سیکیورٹی، اکانومی اور ساتھ ساتھ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی، بہت سارے ایسے اہم ڈائمینشنس ہیں، ٹاپکس ہیں. جی خاص کر جب ہم جدید دنیا کی بات کرتے ہیں، معیشت میں بات کرتے ہیں، اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں، ڈیفنس کی بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پالیسی ایکسپرٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، اکانومی بھی دیکھتے ہیں، گورننس میں بھی کام کیا. اور فہیم صاحب آپ خود بتائیں کیا کیا آپ کرتے ہیں؟ نہیں بہت شکریہ جی. ایک جی تو پلیزر ٹو بی ہیئر، اور اس میں آپ کا یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان ڈسکس کر سکے اپنی چیزیں. تو ابھی میں نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے ساتھ ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، اور اس میں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کو دیکھ رہا ہوں، اور بے شمار انیشیٹیوز دے چکے ہیں. اب لوگ کہیں گے انیشیٹیو اگر آئیں تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہے. بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں سامنے، لیکن بہت ساری چیزیں جو نہیں آئیں سامنے تو وہ وقت لگتا ہے ان کا. ساتھ ہی میں نے کتابیں لکھی ہیں، اپنی چوتھی کتاب لکھ رہا ہوں آج کل، اور انٹرپرینر بھی ہوں، اور یہ ہے فی الحال. ویری نائس، ویری گڈ. سو ہم ایک بات جنرلی جب بات کرتے ہیں نا پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی سے، فار دیٹ میٹر، سیکیورٹی کو لے کے، فار ایگزامپل وین یو ٹاک اباؤٹ سیکیورٹی، ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کوئی ایک اسٹریٹجک ایریا ہے، اس کو ہم نے سیکیور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے پیراڈائمس ہیں وہ تو میرے خیال میں پوری دنیا میں ڈسلوج ہو رہے ہیں. انکریزنگلی یہ ہو رہا ہے کہ سیکیورٹی ہیز بیکم اے ڈیپر آئیڈیا، رائٹ، یس. جس میں اکانومی بھی ہے، کلچر ایکسچینج بھی ہے، ڈیفنس بھی ہے، آف کورس ساری چیزیں. تو ایک چیز میں دیکھ رہا تھا، اوفینسو اینڈ ڈیفینسو اکنامکس جس کی آپ نے بات جی کی، جی وہ ہے کیا؟ از ڈیلنگ وتھ آل دیز ڈائمینشنس آف سیکیورٹی اور جسٹ جی اس کو میں کس طرح سمرائز کروں کہ جب مجھے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کو بلڈ اپ کرنا ہے، تو پہلا جو چیلنج تھا نا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ وجود میں ہی نہیں تھی. تو اس کو پہلے اس کا اسٹرکچر بنانا، اس کے ستون کھڑے کرنا. ابھی اس وقت میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی تقریباً 15 سے زیادہ اس کے ڈیمینشنز ہیں. اور یہ جو اپنے ڈیفینسو اور اوفینسو اکنامکس کا جو ہم نے سیمینار کیا تھا، جو ایک اخبار نے بھی کور کیا تھا، جو 1 اگست 2023 کو ہم نے کیا تھا، یہ ایک ہے ڈیمینشن. ان سب 15 سے زیادہ جو اس کے زاویے جو ہیں، ستون جو ہیں، تو اس کے اندر بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا میں جو آپ نے بات کی، سیکیورٹی دنیا میں تقریباً ورلڈ وار 2 کے بعد کافی عرصہ ورلڈ وار 2 کا اثر لیتی رہی تھی. بٹ جہاں ٹیکنالوجی تیز ہوئی اور جہاں دوسرے ملکوں نے اپنی سیکیورٹی بلڈ اپ کرنی شروع کر دی، تو آپ کو واضح نظر آنا شروع ہوا. یہ تقریباً 70s میں یہ چیز نظر آنی شروع ہوئی تھی. 1970s میں آپ کو نظر آیا کہ آئل ویپنائز ہو رہا ہے، آپ کو نظر آیا ٹریڈ ویپنائز ہو رہی ہے، آپ کو نظر آیا کہ ہر چیز چینج ہونی شروع ہو گئی تھی. اور ہوا یہ کہ جب آپ ٹریڈیشنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ایک ایریا کو سیکیور کرنا ہے، وہ بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اب سیکیورٹی وہ نہیں رہی. وہ اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اب زیادہ تر حصہ نظر بھی نہیں آتا، اور وہ آنا بھی نہیں چاہیے. وہ نان ٹریڈیشنل میں، ٹریڈیشنل سیکیورٹی بھی کبھی انویزیبل ایک وہ ہوتا ہے، جیسے ایک آئس برگ ہوتا ہے، لیکن نان ٹریڈیشنل کے اندر لٹرلی ایسی چیزیں جو ہم آئے دن ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کا ہم حصہ ہیں، بٹ ہم اس کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا ایکچوئل امپیکٹ کیا ہے. ابھی فاسٹ فارورڈ ہو کے ابھی پہ آپ آ جائیں، صورتحال یہ ہے کہ کمپنیز ملکوں سے بڑی ہو چکی ہیں. کارپوریٹس یا گلوبل جی، کارپوریٹس کمپنیز ہیں جو ملکوں کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں، کانٹیننٹس کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ اس پالیسی کے تحت ہم یہ ٹیکنالوجی دیں گے. ہواوے کا آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہوا. ہواوے کی یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ لوگ اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے کہ ہواوے نے کس طرح امریکن گورنمنٹ کے ساتھ، میں نہیں کہوں گا ٹکر لی ہے، جس طریقے سے انہوں نے ان کو انگیج کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے.
آپ ایپل کو دیکھ لیں. میں ہمیشہ اپنے ڈسکشنز میں پوچھتا ہوں کبھی ایپل کا سائز، گوگل کا سائز، آپ ہواوے کا سائز، یہ ملکوں سے زیادہ بڑے ہیں. یہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں ٹرمز اپنی، ملک نہیں ڈکٹیٹ کر سک رہے. سو یہ بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں، الٹ گئی ہیں، بدل گئی ہیں. اب آپ کے دنیا جو ہے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا جز ہے، وہ ہے ایسیمیٹری. ایسیمیٹری ہم چیزیں ایسیمیٹرک ہوتی جا رہی ہیں. اور ٹریڈیشنل سیکیورٹی میں بھی ایسیمیٹرک وارفیئر ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے بڑے رولز، اس کے بھی رولز ہوتے ہیں، پیراڈائمز ہوتے ہیں. بٹ اب جب نان ٹریڈیشنل میں آتے ہیں، جو ڈیفینسو اور افینسو اکنامکس کو کہنے کی ضرورت یہ پڑی تھی کہ ہمیں ان چیزوں کو بلڈ کرنا ہے، ہم نے ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. دنیا جو ہے، اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کا اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں، ہر جنگ جو ہوتی ہے وہ اکنامک ہوتی ہے. ماں سوا ایک یا دو جنگوں کے، ہر جنگ اکنامکس پہ بیسڈ ہوتی ہے. اگر آپ روم نے کارتھیج کے ساتھ کیا کیا تھا، روم نے جب کارتھیج پہ آ کے قابض ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے زمین کے اندر نمک ڈالا تاکہ وہ کچھ اگا نہ سکیں. اب آپ فاسٹ فارورڈ ہو کے آپ آ جائیں، گلف وار ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. ابھی یوکرین کی جنگ ہے. یوکرین کی جنگ دیکھیں، وہ نہ صرف اسٹریٹجک، اس پہ اکنامکس کا اتنا بڑا ہے ایلیمنٹ ہے. رشیا بھی کہتا ہے، رشیا یہ کہتا ہے کہ جی میں مفت گرین دوں گا، فلانا ملک کہتا ہے میں گیس اس طرح دوں گا، فلانا. اس کو میں مثال کے طور پہ ایک ٹرم ہے جو میں نے بنائی ہے، وہ ہے انرجی لیوریج. آپ نوٹ کریں کہ ہر کوئی لیوریج کریٹ کر رہا ہے اپنی، بنا رہا ہے اپنی، کہ میری بات مانی جائے. آئل ہو، گیس ہو، گندم ہو، نمک ہو، راستہ ہو، ہر ایک نے اپنے چیزوں کو زیادہ زور سے پریس کرنا شروع کی. کیا یہ پچھلے 20 سال میں شروع ہے؟ نہیں، یہ پہلے سے بھی تھا. اب وہ چیزیں بہت واضح ہو کے سامنے آ گئی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ میں اس طرف بات کر رہا تھا، اب پھر سے تاریخ میں ہم جائیں کیونکہ ہماری گفتگو آگے پیچھے ہوتی رہے گی. جی بالکل. پینما کنال کو دیکھ لیں، سوئز کنال کو دیکھ لیں. اکنامکس، اٹس آل اکنامکس. ان پہ وارز ہو چکی ہیں، ان پہ جنگیں ہو چکی ہیں، ان پہ انویژنز ہو چکی ہیں، ان پہ ابھی تک بات چل رہی ہے. میرا کام یہ ہے کہ معیشت کی حفاظت کرنا، اس میں مدد کرنا ہے، اور معیشت کی اصلیت سامنے لانا، تاکہ دنیا کو، ہمارے ملک کو پتہ چلے کہ یار ہم نے ان پوائنٹس کو لے کے چلنا ہے. صحیح. تو اب جو ایک تو اکانومی ہے وچ از فیئر انف کی ایک آرگیومنٹ بن رہا تھا جب سوویت یونین ٹوٹ گیا فار ایگزامپل، ایز اے ہیوج آرگیومنٹ کی آپ کے پاس جتنے بھی کنونشنل ویپنس ہوں، وار ہیڈس ہوں، نیوکلیر ہیڈس ہوں، اف یو آر اکانومیکلی گیٹنگ ویکر یو ول ناٹ سروائیو. ایک آرگیومنٹ وہاں سے آیا. لیکن دوسرا ایک آرگیومنٹ یہ بھی آیا کہ جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو اب بھی ڈیٹرنس چاہیے، کیونکہ ہم دیکھیں عراق کی مثال لیں، سیریا کی مثال لیں، اور جگہوں پہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دس واز ان اکنامک وار آئل کے لیے، سب کے لیے، بٹ جو ملک تھے وہاں پہ آباد تھے ان کو تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا نا. دے نیڈیڈ سم سورٹ آف ویپنری، دے نیڈ سم سورٹ آف اے اسٹینڈنگ آرمی اسٹرانگ انف ٹو ڈیفینڈ دیئر ٹیریٹریز. اب جو عراق کی حالت ہے میرے خیال میں صدام حسین والے سے بدتر ہے بہت، جو ہم دیکھتے ہیں. جو بشار الاسد کی سیریا پہلے سیریا تھا، اس سے ابھی کا سیریا از کمپیریٹیولی ویکر اینڈ اٹس گیٹنگ ویکر ڈے بائی ڈے. تو ایک آرگیومنٹ تو تھرڈ ورلڈ کے بہت سارے ممالک سے یہ بھی آتا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ اکنامک ڈیپننگ امپورٹنٹ ہے، لیکن ہمیں اپنے ٹریڈیشنل سیکورٹی کو بھی بیف اپ کرنا ہے. سو اینی کائنڈ آف وی ہیو ٹو لک ایٹ ان ٹو دا بیلنس بٹوین دا ٹریڈیشنل ڈیفینسو weaponries and the modern instruments of economic development and deepening of economy and growth and all that. تو شاید کچھ ملک جو ہے too much obsessed with one part of the security, traditional, and some are too much obsessed with the other non-traditional security. So there has to be any balance between, اور کیا؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ آپ نے لفظ ہی ایسا استعمال کیے، توازن ہونا چاہیے. اور توازن سے زیادہ میں اسے ایک دو قدم اور آگے جاؤں گا،
وہ ہے کہ ان کی آپس میں جو ان کا تعلق ہے اس کو پکا رکھنا ضروری ہے. جب معیشت کی بات ہوتی ہے تو آپ نے حفاظت، تحفظ، سیکیورٹی کی بات اسی جملے میں کرنی ہے. جب آپ سیکیورٹی کی بات کریں گے تو آپ نے معیشت کی بات اسی جملے میں کرنی ہے. پہلا تو توازن یہ قائم ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوگی تو مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو جارج سوروز نے کیا کیا تھا انگلینڈ کے ساتھ؟ ایک ہفتے کے اندر بینک آف انگلینڈ کے گھٹنے ٹیک دیے تھے. 5 لوگوں نے مل کے جارج سوروز وہ کا تھا اور 1 ارب پاؤنڈ میں کما لیے اتنی دیر میں. یہ اگر آپ کووڈ کی مثال لیں، کووڈ جب 2020 کب ہوا تھا، مارچ میں غالباً، جب اس کی پاکستان میں اثرات آنے شروع ہوئے تھے، فروری مارچ میں آنے شروع. پہلی اس کی جو ڈیٹیکشن ہوئی تھی اٹلی میں ہوئی تھی دسمبر 2022 میں. پاکستان میں مارچ تک کووڈ کا ہوا. کووڈ کا جو خرچہ جو ہوا تھا 3 مہینے میں دنیا کو، وہ ایک ورلڈ وار کے برابر تھا. تو یہ آپ دیکھیں کدھر گئی آپ کی ٹریڈیشنل سیکیورٹی، کدھر گئی آپ کی. سو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ اہم نہیں ہے، وہ چیز اپنی جگہ اہم رہے گی، لیکن ایک توازن قائم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ میری معیشت صرف بہت اچھی ہو جائے میں ٹھیک رہوں گا، یا میرے پاس بہت اچھے اعلیٰ ہتھیار ہیں، یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن توازن قائم کرنا ہوتا ہے. رشیا پہ میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ مجھے اتفاق ہوا ہے ایک کمیونسٹ ملک میں رہنے کا، اور بات تھوڑا سا ہم کیجولی اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی رشیا ٹوٹ گیا. رشیا ٹوٹا نہیں تھا، سلو ڈاؤن ہوا تھا. جب وہ آئرن کرٹن ٹوٹا تھا اور یہ اور وہ، اگر رشیا چلا دیتا نا جو اس کے پاس تھا، اگر وارسو پیکٹ کا اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو وارسو پیکٹ کے 50,000 ٹینکس کھڑے ہوئے تھے لائن پہ. اگر ان کو ماسکو سے آرڈر ملتا تو وہ نیٹو کے اندر گھس جاتے اور نیٹو روک نہیں سکتا تھا ان کو. صحیح. اگر رشیا وہ راستہ اپنا لیتا تو اس کو روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ رشیا کے پاس فائر پاور زیادہ تھی، نیوکلیئر وار ہیڈز اس کے پاس 2000 زیادہ تھے، ان کا ٹرائیڈ پورا تھا. یہ وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رشیا نے وہ راستہ اپنایا جو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ذرا زیادہ سینسیبل. اس نے کہا کہ بھی ہمیں جنگ نہیں چھیڑنی، ہمیں پتہ ہے کون نہیں کر رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں رشیا کی پوزیشن کیا ہے. رشیا نے ہر ملک کی طرح رشیا نے اپنا توازن قائم کر کے اپنے آپ کو ری بلڈ کر لیا ہے. آپ ویتنام کی مثال لے لیں، ان کی جو سب سے بڑی اسٹرینگتھ تھی ان کی گوریلا وارفیئر تھی. اب انہوں نے وہی اپنی طاقت اکانومی میں ڈالی ہے، اور ایک ملک جس کی 8 ارب کی جی ڈی پی ہوتی تھی وہ اب 400 ارب پہ کھڑا ہوا ہے. تو توازن قائم کرنا ہوتا ہے. یہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ایک چیز دوسرے کو ریپلیس کر سکتی ہے تو میرا خیال ہے بہت ایک خطرناک سوچ ہے، سیلف ڈیفیٹنگ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر توازن آپ کا الٹا ہوا ہے اس کو بیلنس میں لانا بڑا ضروری ہے. اب اس میں ایک اور ڈائمنشن جو ہے بنیادی طور پہ، یہ تو اکانومی ہے اور پھر ٹریڈیشنل سیکیورٹی کی ہم نے بات کی. سسٹم کو اپنے پہیوں پہ رکھنے کے لیے ٹو انشور دیٹ اٹ کیپس گوئنگ، تو ایک گورننس اور پولیٹیکل سسٹم کا بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل if there is economic is political instability, economy will never take roots. For example investments نہیں ہوگی، uncertainty ہوگی، بہت ساری چیزیں ہوں گی. وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ as you said, this modern sense of security is an integrated sense, yes, right? absolutely. اس میں politics, governance, economy, weaponry and all that. اب انکریزنگلی جو نیشن اسٹیٹ ہے، جو ٹریڈیشنل نیشن اسٹیٹ ہے، اور خاص کر جو پوسٹ کولونیل نیشنل اسٹیٹ ہے ہمارا جیسا، تو یہاں پہ ہمارے پاس تو انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کے اندر بہت زیادہ ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے. وی کین ناٹ میک بارگینس لائک رشینس کین ڈو، یا امریکنس، یا یورپین کنٹریز، یا چائنا فار دیٹ میٹر. تو اب اس میں جارج سوروس ہے، یا بیزوس ہے، یا یہ آپ کے
زکربرگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے اتنے ایسٹس ہیں کہ دے کین آلسو انفلوئنس ایز یو سیڈ انٹرنیشنل ٹریڈ. WTO رجیم کو بھی وہ انفلوئنس کرتے ہیں, یس انٹرنیشنل جو امپورٹ ایکسپورٹ کا پورا رجیم ہے اس کو بھی کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے جیسے ملکوں کو کس طرح کے اسٹیپس لینے چاہیے؟ ہاؤ کین وی انشور دیٹ ان دس کمپلیکس ورلڈ جہاں پہ ایمبیگوٹی ہے, انسرٹینٹی ہے, وہ ساری چیزیں, اس میں کیسے اپنے آپ کو کریں؟ یو مے ہیو لاٹ آف چیلنجز وین یو ڈیل بیکاز یو آر ایٹ سچ اے پوزیشن یا آپ نے سیکورٹی کی ایک اسسمنٹ بھی کرنی دیکھنی ہوتی ہے, تو یہاں کیا چیلنجز آتے ہیں؟ نیشنل سیکورٹی ڈویژن ان چیزوں پہ بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور انپٹ دیتے ہیں گورنمنٹ آرگنائزیشنس کو. دیکھیں دنیا کا آپ نے ساری بات جو کی, میں اس کا پہلا میرا رسپانس تو یہ ہے کہ NSD کیا کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کا ایک ملک مجھے بتا دیں جس کو مسئلے نہیں ہیں. تقریباً ہر ملک دنیا میں میں نے کیونکہ ایک اسیسمنٹ اس پہ کی تھی, 14 ملک ہیں جن کو صرف دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ان 14 میں سے میکسیمم 9 ہیں جن پہ بڑی کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ اسیسمنٹ اپنی انسان کرتا رہے اپنی مرضی سے. ان 14 میں سے بھی جو چلیں 10 کر لیں, 10 کے 10 کی ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں, ان کی ایگزسٹنس کو تھریٹس ہیں. سو پہلی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں تھوڑا سا ذرا اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں, رائٹلی سو, کیونکہ ہم نے 5th جنریشن وار دیکھی ہے اور ہم نے جیتی ہے. ہمیں اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے. جب آپ نے کہا اسٹیپس کیا لینے, غالباً یہی آپ کا سوال تھا نا کہ اسٹیپس کیا لینے ہاؤ چاہیے. ٹو ڈیل ود دس میں یہ جو ایمبیگوٹی ہے, چیلنجز بڑے ہیں, مطلب وی ہیو ٹو چیلنجز کا میں عرض کروں کہ چیلنجز آپ کے رہیں گے, چیلنجز چینج ہونے چاہیے. ہم خود اس پہ بھی کام کر چکے ہیں کہ ریپیٹیٹیو پرابلمز جو بار بار مسئلے آ رہے ہیں اس پہ ہم کام کر چکے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی اس وقت مثال کے طور پہ 16 اسٹیپس ہیں جو اگر لیے جائیں تو ہمارے جو یہ بار بار جو یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں یہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی. حکومت پاکستان نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور بڑے مشکل حالات میں چیزوں کو ہینڈل کیا ہے. تھوڑا سا ذرا میں وضاحت اس کی کر دوں. پہلے کووڈ کے کوئی 4 یا 5 فیزز آئے تھے. ٹڈی دل, فلڈز, آپ کے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈومیسٹک یہ وہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ ٹھیک ہے ہر جگہ وہ اہم ہوتی ہے, لیکن اس کا بھی ایک حل ہے بڑا آسان سا, اور وہ گورنمنٹ وہ کہہ چکی ہے, چارٹر آف اکانومی. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. مطلب پوائنٹ ایک ہے, مثالیں اس میں 2 آتی ہیں. ایک جاپان ہے اور ایک اٹلی ہے. جیسی گرمیوں کا موسم آتا ہے تو ان کی پارلیمنٹ لڑ پڑتی ہے آپس میں. ہر سال ان کی گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے, ہر سال کوئی نیا پرائم منسٹر یا ایگزیکٹو آتا ہے. اس کے باوجود ان کی معیشت جو ہے وہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ چیز, ان کو احساس ہو گیا تھا. بائی دا وے دونوں ملک جو ہیں وہ کلونیل پاورز رہ چکے ہیں, تو ان کو نظام کی سمجھ ہے. انہوں نے نظام کو ایسے بنایا ہے کہ کم از کم اثر پڑے معیشت پہ. آپس میں انہوں نے جو ان کے معاملات ہیں وہ ہوں. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ سارے, جیسے چارٹر آف اکانومی جس پہ حکومت نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ چارٹر آف اکانومی مثال کے طور پہ اگر ہم لیں تو اس میں آپ کے جو اس کا پہلا جو اینٹ ہوتی ہے, پہلی اینٹ یہ ہے کہ جو جن چیزوں پہ بالکل کسی کا کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا, آپ ان پہ راضی ہو جائیں اور اب اس کو سب نے مل کے امپلیمنٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ معیشت کے علاقوں میں آپ راستہ روک نہیں سکتے. اگر کوئی دفتر جا رہا ہے آپ ان کو نہیں روکیں گے. یہ چھوٹی سی بات ہے. ابھی ملکوں نے اس چیز کو قانون بنا دی کہ اگر کوئی اپنے دفتر جا رہا ہے کام کرنے, آپ اس کو نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, یہ دیکھنے میں سننے میں بڑی چھوٹی سی چیز ہے, اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. اکنامک وارفیئر جو ہے وہ ہوتی کس چیز پہ؟ آپ کی معیشت کو پہ. آپ کا پاکستان کی, میں 2020 سے کہہ رہا ہوں, وائلنس ان اکنامک ایریاز. اور یہ بڑے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کئی سرکلز میں ہمیں یہ لفظ سننے کو ملیں, صنعتی علاقوں میں دہشت گردی. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ایکچولی میں نے یہ ٹرم یوز کی تھی,
اور نیشنل سیکورٹی ڈویژن نے اس کو پش کیا تھا. تو اب شکر ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو تھوڑا ریئلائز کرنا شروع کیا ہے کہ معیشت کی حفاظت, تحفظ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں, بٹ اس کو آپ نے واقعی اس میں لوگوں کو کام کرنے دیں, آنے جانے کا. ہاں کسی کا کوئی پولیٹیکل جلسہ ہے, سیاسی جلسہ ہے, وہ ہو, لیکن تھوڑا ہٹ کے, راستہ نہیں روکنا آپ نے کسی کا. سو اس کے اندر جو اور پھر بہت ساری وی آئی پی موومنٹس ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ, ٹو بی فیئر, دنیا میں ہر جگہ ایسی مطلب اونچ نیچ سارے 10-20 درجے کا فرق ہوگا, لیکن آپ نے اپنی معیشت کو اسٹرکچر ایسے کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے. آپ دور ہو جائیں, سیاست کو ادھر ہی رہنے دیں, سیاست کو دور کر دیں, آپ ادھر ہی رہیں, یا دونوں کو دور کر دیں. مطلب کو اتنا کمپلیکس نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ, اور میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ جو اسیسمنٹس ہم نے کی ہیں, جو ہم نے انٹرونشنز دی ہیں, پاکستان کے پاس ہر چیز کا سولوشن ہے. ہاں وہ ابھی ٹائم تھوڑا سا لگے گا اس میں آنے کا. کیوں؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے ٹرانزیشن سے نکلے ہیں. ورلڈ وار 2 جب ٹوٹا تھا تو اس کے نتیجے میں ایک IMF بنا تھا, ورلڈ بینک بنا تھا, IBRD بنا تھا, وہ پھر وہ بن گیا تھا. لیکن پورا مارشل پلان آیا تھا کہ اس کو ری بلڈ کرنا ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو ری بلڈ کیا ہے بالکل جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. 15-16 سال ہمارے ادھر اربن وارفیئر ہوتی رہی ہے, اور ہم نے جیتی ہے اللہ کے رحم و کرم سے. کتنے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. ان شہیدوں کو ہم بھول تو نہیں سکتے نا, ان کا خون ابھی بھی ہمارے لیے بہت مقدس ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو مطلب تھوڑا سا ایک لمحے پیچھے ہٹ کے دیکھنا چاہیے کہ یار یہ ہوا کیا تھا. ہم اس سچویشن میں ہم نے پاکستان کو ری بلڈ کیا. کسی اور ملک کے ساتھ یہ ہوتا وہ ملک تباہ ہو چکا ہوتا. Pakistan is a hard country. It is a hard country. And I think it's a hard country, but there is a lot of resilience we have seen. Immense resilience. اب اس میں جو ایک چیز جو نظر آتی ہے ہسٹوریکلی جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اکانومی کے ٹریجیکٹری کو, we have seen growth in 1980s, 1960s, 80s and all that. پھر ہمارا گروتھ آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے. ہماری جو اکانومی نے گرو کیا اس میں جو بنیادی طور پہ جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیڈ ہیوج انفلکس آف فورن ایڈ کمنگ ٹو پاکستان. تو ہم نے اپنا جو ایک اکنامک بیس بنانا تھا, ایک ٹریڈیشنل بیس بنا جیسے دنیا کے ممالک کرتے ہیں, وہ IMF کے پاس بھی جاتے ہیں اور اداروں کے پاس جاتے ہیں, بٹ دے کم آؤٹ ایزیلی, دے ڈونٹ بیکم کمپلیٹ انڈیٹڈنیس میں نہیں رہتے. تو ہم غالباً ایزی پیسہ آیا ہمارے پاس, ایزی منی آتی رہی, تو ہم نے زیادہ غور و فکر نہیں کیا کہ ہم نے اب اکانومی کو بھی بنانا ہے, اسٹیبل ہونا ہے, کمپریٹیو ایڈوانٹیجز ہمارے انڈسٹریز کی ہونی چاہیے وہ اسٹیبلش کرنا ہے. تو اب چونکہ اسٹریٹجیکلی گلوبل جو بڑے پاورس ہیں ان کے انٹرسٹ تھوڑے تبدیل ہو گئے, تو ہماری جو ہمیں ایزی منی نہیں آ رہی ہے. So we are struggling on economy. So it is the right time to, I think, perhaps reflect upon کہ ہمیں اپنی اکنامک سسٹم کو کیسے خود بلڈ کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے, ایکسپورٹ اورینٹیڈ بننا ہے. وی آر ٹو مچ امپورٹ اورینٹیڈ ناؤ. ہر چیز ہم خریدتے ہیں. جب یہ آئل سب کی چیزیں فلکچویٹ ہوتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو آفر ادر دین ڈپینڈنٹ آن واٹ از گوئنگ آن ان دا ورلڈ مارکیٹ. تو یہ کیا ہم کر سکتے ہیں, اس طرف جانے کا کوئی راستہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو اتنی مضبوط کریں کہ گلوبل جو ریسیشن ہے یا انفلیشن ہے یا جو اب انرجی کرائسس ہے رشیا اور اس میں یوکرین والا, تو اس طرح کے معاملات, تو ہمارے پاس کوئی کوشن ہو کہ ہم خود کچھ عرصہ چلے, اینڈ دین وی کین اسٹارٹ ایکسپورٹنگ تھنگس. اف وی لک ایٹ سمپل فگرس, رائٹ, ہم بنگلہ دیش اور ہم پاکستان کے کمپیریٹیولی دیکھیں تو ان کے ایکسپورٹ ہم سے کہیں گنا زیادہ ہیں. ان کی اکنامک گروتھ کی ٹریجیکٹری بھی زیادہ ہے. تو ریجن میں ہم کمپیریٹیو دیکھیں کسی اور ایون نیپال سے دیکھیں, تو ویئر وی آر اسٹینڈنگ, کین وی ری تھنک آن دوز ایز ویل کہ ہاؤ ٹو ریبلڈ دا اکانومی. کیونکہ پوٹینشیل تو پاکستان میں ان تمام ممالک سے زیادہ ہے, ریسورسز کے حوالے سے, ڈائیورسٹی آف ہیومن ریسورس, ریزیلینس ہم نے دیکھا, ہم نے جنگوں سے ہم نکلے ہیں, وار آف ٹیرر سے نکلے ہیں بڑے زبردست طریقے سے,
اور کووڈ میں ہم نے اور ممالک کے مقابلے میں بہتر طریقے سے ہم نے اس کو کوپ کیا. بٹ کین وی ڈو سم تھنگ آن اکانومی ایز ویل؟ کر رہے ہیں. آپ کا بڑا اہم سوال ہے، اور اس میں آپ نے ایکچولی جو ہے نا نرو جو دکھتی رگ ہے آپ نے اس کو بڑا صحیح ہائی لائٹ کیا، اور آپ نے صحیح کہا ہے. دیکھیں ابھی آپ نے خود جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے 2 جز ہیں، ٹھیک ہے، ڈیفینسو سائڈ اور ایک اوفینسو سائڈ. اسی پہ تو میں کام کر رہا ہوں. جی بالکل، اسی پہ تو میں کام کر رہا ہوں، اور اس کا میں نے سسٹمیٹکلی ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دی، اور یہ صرف آئیڈینٹیفائی نہیں کہ ہم نے سولوشنز بھی دینے شروع کر دیے ہیں. پاکستان کے ٹوٹل 4 مسئلے ہیں، 4، اور ان میں سے جو سب سے پہلا ہے کہ پالیسی چینج ہو جاتی ہے. دوسرا ہے کروڈ آئل. آپ کو پتہ ہے کہ سارے جو میجر مسئلے ان پہ ہم انیشیٹیوز دے چکے ہیں، ہم سجیسٹ کر چکے ہیں کہ سب مل بیٹھ کے ان پہ غور کریں، اس کو بہتر کر دیں سلوشن کو. پوائنٹ نمبر 2 پہ میں آؤں گا، کروڈ آئل کا. پاکستان 80% اپنا کروڈ آئل اور POL پیٹرولیم آئل اینڈ لوبریکنٹس کو امپورٹ کرتا ہے. جہاں تک کروڈ آئل کا تعلق ہے، ہم 20% اپنا خود نکالتے ہیں اور 80% امپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم اس کی سلوشن دے چکے ہیں. آپ کو کروڈ آئل پمپ زمین سے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، کروڈ آئل بنایا جا سکتا ہے. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو برازیل اس کا لیڈر ہے. اس میں اس میں جو ہوتا ہے استعمال شدہ پانی جو تھوڑا ناپاک یا گندا ہوتا ہے، اس کو کیونکہ اس کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. فوسل فیول نہیں نکالنا ہے آپ کو نہیں فوسل فیول میں بتاتا ہوں. فوسل فیول وہی چیز ہے ایکچولی، لیکن جو چیز ایک بڑی آہستہ آہستہ ہوئی تھی، آپ اس کو ایکسیلریٹ کر کے آپ کروڈ آئل بنا سکتے ہیں. اوکے، گندا پانی لیں، اس کو اسٹیگنیٹ کریں، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ڈالنا ہوتا ہے، کیمیکلز تھوڑے سے ڈالنے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک گرین رنگ کی جھلی آ جاتی ہے، LJ جس کو کہتے ہیں. وہ پروسیسنگ کے ساتھ تھوڑی سی کالی ہو جاتی ہے. اس کو اٹھا کے ایک بایو ریفائنری میں ڈالیں تو آپ کے 2 پروڈکٹس نکلتے ہیں. ایک فرٹیلائزر سخت سا، ایک جب آپ اس کو ریفائن کرتے ہیں تو ایک اس کا لیفٹ اوور، اس کا ایک وہ جیسے کہ چارہ ٹائپ ہوتا ہے لیکن بہت سخت سا، وہ اور کروڈ آئل ہلکے سے سبز رنگ کا. وہ کروڈ آئل جو ہے اس کا انوائرمنٹ پہ فٹ پرنٹ بھی کم ہے، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ وہ کم پروڈیوس کر رہا ہے. ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں. اس کے لیے آپ کو پانی چاہیے استعمال شدہ، آپ کو دھوپ چاہیے، آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، آپ کو کیمیکلس. ہمارے پاس سب کچھ ہے. برازیل اس کا لیڈر ہے دنیا میں. اور کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم اپنی مثال کے طور پہ ہم یہی کرتے ہیں نا کہ جو سب سے میجر ایشو ہے اس کو دیکھ کے اس کا ایک سلوشن دیتے ہیں. کروڈ آئل کا اگر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یا چلیں آدھا ہو جاتا ہے تو آپ کہاں گئی فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ؟ ختم ہو گئی. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے فائنینسنگ کی. آپ اپنے ملک کے دوسرے طریقوں سے آپ اپنی فائنینسنگ پوری کر سکتے ہیں. جہاں $20 ارب لگ رہے ہیں، اگر اچانک $10 ارب امپورٹس پہ، ہم تقریباً 20 ارب کی امپورٹس کرتے ہیں، اگر وہ ہم کم کر کے 10 ارب پہ کر دیں تو 10 ارب بچ گئے نا ڈالر. تو ہمیں فنڈنگ کتنی چاہیے؟ 6 ارب 7 ارب 8 ارب. تو ہم آرام سے کر سکتے ہیں. پاکستان کی جو ایسٹیمیٹڈ GDP میرے حساب سے ہے وہ 1.2 یا 1.5 ٹریلین ڈالرز ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے، ہم 400 ارب کے قریب تقریباً پہنچ گئے، لیکن ہمیں اور ایکسیلریٹ کرنا ہے. آپ نے اسٹیپس کا کہا، آپ نے ری تھنکنگ کا کہا، جو آپ نے ساری باتیں کی نا، اس کو میں 2 الفاظ میں سمرائز کروں گا: ری ٹولنگ اینڈ ری اسٹرکچرنگ. یہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اب اس میں سب نے مل کے چلنا ہوتا ہے، بجائے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ڈکٹیشن کوئی دے کہ یہ صرف اس طریقے سے کرنا ہے، وہ چیز پہ تھوڑے عرصے کے لیے چلتی ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو لے کے چلیں ساتھ، ایک نظام قائم کریں. یعنی ایک انکلوسیو پولیٹیکل سسٹم کا ہونا ضروری ہے، پولیٹیکل ایز ویل ایز ایڈمنسٹریٹو. اوکے، بالکل. تو یہ ہو سکتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ہاں یہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کیونکہ میرے خیال میں یہی سب سے بڑا پرابلم اس وقت پاکستان کا، یا بہت سارے دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ہے. سو دے آر اسٹرگلنگ ود دس پلاننگ، اور جو ان کے پاس متبادل ذرائع موجود ہیں ان کا استعمال کیسے کیا جائے. اب ہمارے پاس جو خاص کر نوجوان ہیں،
یوتھ ہے ایک جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ایک نا امیدی سی نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے. حالانکہ یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں دیس آر ہیوج اپرچونیٹیز. کوئی بھی انسان ایک انٹرپرینورل انسان اس میں جا کے اب یہ چیزوں سے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو وہ لیکن ایک ایکو سسٹم بنانا پڑے گا. یعنی کہ اب دیکھیں نا جو بڑے بینک ہیں, میں ایک انٹرپرینور ہوں, میں کوئی اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہا ہوں, میں جب جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم تو گورنمنٹ کو فائنانس کرتے ہیں, ہم تو پرائیویٹ انڈیویجولس کو کرتے بھی نہیں. تو where to go and how can I find the finances because these things دیکھیں ایک بہت بڑی جو ریاست کی مشینری نہیں کر سکتی, اس کے لیے آپ کو پاکٹس بنانے پڑیں گے ان لوگوں کا جو انٹرپرینورل اسپرٹ رکھتے ہیں اور جو اس طرح کے جو نئے انوویٹیو آئیڈیاز اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر گورنمنٹ ایک انیبلنگ پالیسی بناتی ہے جہاں پہ یہ کام ہو. تو فائنانس تک ایکسیس, اچھا ٹیکسیشن میں ریلیکسیشن اور بہت ساری چیزیں, تو اس طرح کا بھی کوئی ہونا چاہیے تاکہ ان چیزوں پہ واقعی جو ہے نا سنجیدگی سے کام ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں پاکستان ایک اے سیمیٹرک ملک ہے. میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ ہر ڈسکشن ہماری سیمیٹرک ہوتی ہے جو ہونی چاہیے, لیکن اس میں اندر کبھی بھی مجھے اے سیمیٹرک ڈسکشن نظر نہیں آتی. تو میں جب چیزوں کو جان بوجھ کے لے کر آتا ہوں تاکہ کم از کم میری وہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک توازن قائم ہو. جہاں آپ نے اسٹارٹ اپ کا کہا, اسٹارٹ اپ سے پہلے میں یوتھ کی بات کروں گا اور اس سے پہلے میں پاپولیشن کی بات کروں گا. پاکستان کی پاپولیشن دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے. یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے. ہم اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں, اسٹیپ 1 یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہماری لائبلٹی نہیں ہے. نو, یہ اثاثہ ہے. ہاں, پرووائڈیڈ کہ ہم ان سب کو ایک طریقے سے مینیج کریں. اس پہ بھی ہم نے کام کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں پڑھے لکھے بچوں کی. میں نے اصل میں ایک پروپوزل دیا تھا, وہ HEC کو میں نے دیا تھا یہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے. وہ یہ تھا کہ جو کوئی اکنامکس بزنس یا کامرس پڑھ رہے ہیں یا کچھ اس طرح پڑھ رہے ہیں, ان کو ڈگری آپ نے تب تک نہیں دینی جب تک وہ ایک پروجیکٹ نہیں بناتے, جس میں وہ یہ صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو 3-4 سال پڑھائی کی ہے, 2 سال پڑھائی کی ہے, کہ یہ ہم نے یہ ادھر اپلائی کیا تھا. اور بے شک لاس میں بزنس کر رہے ہوں, پتھر ادھر 1 روپے کا پتھر اٹھایا, ادھر 80 پیسے کا بیچا, لاس میں بیچا, کیا تو صحیح نا, شروع پروسیس کی سمجھ آنے لگی. اچھا, جب یہ میں ریڈیو پاکستان پہ بھی ڈسکس کر چکا ہوں, میں چینلز پہ ڈسکس کر چکا ہوں, یوتھ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اگر آپ ان کے نمبرز نکالنا شروع کریں کہ ہر سال گریجویٹ کتنے ہوتے ہیں, اور وہ صرف اگر ایک دن میں 1000 کا ایک بندہ 1000 کی ٹرانزیکشن کرے, ایک دن میں 1000 کی ٹرانزیکشن ایک انسان کرے, لڑکا لڑکی, اس کے آپ نمبرز نکالنے شروع کریں. نہ ٹیکسیشن ہماری ساری ختم ہو جاتی ہے, ہماری بیٹھے بیٹھے کم از کم 200 ارب روپے کی ٹیکسیشن مل جائے گی FPR کو. ٹریلینز میں بات چلی جاتی ہے اگر ہم اس کو 5 سال پہ کھینچ کے لے کے جائیں. آپ کو ان امپلائمنٹ کی تو بات نہیں ہے, آپ کو تو لیبر کی شارٹیج ہو جائے گی اگر ہم اس طرف چل پڑیں. مسئلہ یہ ہے مائنڈ سیٹ کا. میں نے پہلی چیز کیا کہی, پاپولیشن ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہماری لائبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. گولڈمن سیکس نے 2006 میں شاید تھا, مجھے اگر سے یاد ہو رہا ہے, تو انہوں نے ایک اسیسمنٹ کی تھی فیوچر مارکیٹس آف دا ورلڈ. جب پاکستان میں بم پھٹ رہے تھے, ہماری معاشی علاقوں میں بم پھٹ رہے تھے, وائلنس ان اکنامک ایریاز ہو رہا تھا کھل کے, گولڈمن سیکس نے تب کہا تھا کہ پاکستان ول بی ون آف دا لارجسٹ مارکیٹس in 2000 فلانا of the future, one of the 6th largest markets, اگر مجھے سے یاد پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا تو میں خوش ہو جاؤں, نہیں, بات یہ ہے کہ وہ ایک اسیسمنٹ ہے اور وہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ہمارے اگر ہم تھوڑی سی اپنے یوتھ کو ٹھیک طرف لے کے جائیں. اب آپ نے آگے, میں بھی آتا ہوں اس پہ اسٹارٹ اپس وغیرہ کی, وہ آپ نے بات بالکل صحیح کی. اگر آپ نوٹ کریں کہ حکومت نے سمیڈا کے ذریعے اور 1-2 اور اسکیمز کے ذریعے اسٹارٹ اپس کو بڑا پروموٹ کیا ہے, اور جہاں ایفرٹ کی گئی ہے انسان کو ماننا چاہیے. جی بالکل, پوری کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اب
اگر حکومت کوشش کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی تھوڑا ٹائم تو چاہیے ہوگا نا. اسٹارٹ اپ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی, اسٹارٹ اپ کوئی اتنا سمپل تو نہیں ہے جس پہ بینک ہاتھ نہیں ڈالنے کو تیار. حکومت کہہ رہی ہے میں ساری رسپانسبلٹی لیتی ہوں. تو یہ پہلی تو بات ہے, حکومت کو تھوڑا سا اپریشیٹ ہم کریں تو یہ حکومت کا حق بنتا ہے. سمیڈا کا بڑا ایک رول بنتا ہے. سمیڈا کے پاس انفراسٹرکچر ہے, ہاں ایچ آر وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایچ آر کی کمی ہے شاید ہو, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس نالج ہے, کیونکہ ان کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا جب بنائی تھی سمیڈا. بنیادی بات یہ ہے کہ سمیڈا صرف اکیلا نہیں, اور بھی ہونے چاہیے ادارے جو آہستہ آہستہ پاکستان میں آنے شروع ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سیکیورٹی, پالیٹکس اور اکانومی کو مکس کریں. آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ میں ساری اس گفتگو میں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا علیحدہ کر رہا ہوں. جی جی بالکل. میں نے یہ نہیں کہا کہ ختم کریں, میں نے تھوڑا سا کہ اس کو تھوڑا سا اسٹف کر دیں, اس کو تھوڑا سا ذرا یہ میٹھا پانی ہے, یہ کھارا پانی ہے, ان کو مکس نہ کریں, ان کو مکس نہ کریں. جہاں وہ چیزیں مکس ہوتی ہیں مسئلے آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو وہاں یوتھ بھی گھبرا جاتی ہے, رائٹلی سو, کہ بھئی ہم کس طرح کام کریں گے. کہنے کا مطلب صرف اتنا یہ کہ پاکستان اس راستے پہ چل رہا ہے, بٹ ہم نے اس سے سیکھنا بھی ہے. اور اپنی جو ہر سال سمیڈا کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ ہر سال اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ یار ہمارا اسٹارٹ اپس پہ کیا تھا, کیا ایکسپیرینس تھا, اس میں کیا کیا فلاز تھے, کیا کیا مسئلے تھے, کیا کیا پیچیدگیاں آئیں, تو وہ پھر اگلے سال کوشش کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے چیزیں سیدھی ہوتی ہیں. لیکن ہمیں اس کو ہر حال میں بہت وسیع طور پہ پھیلانا پڑے گا اور بینکس کو لانا پڑے گا. یہ اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ صرف سمیڈا کرے. سمیڈا آپ کو ٹیکنیکل نو ہاؤ دے سکتا ہے, آپ کو تکنیکی معلومات فراہم کر سکتا ہے, لیکن بینکس جن کے پاس اتنے خربوں روپے پڑے ہوئے ہیں, اگر سارے میجر بینکس, اچھا آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہی ہوگا, سب کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ بینکس کو ایس ایم ای ٹارگیٹس ملے ہوئے ہیں. اوکے. ہاں دے ہیو ٹارگیٹس, کہ انہوں نے یہ ٹارگیٹس انہوں نے اچیو کرنے ہیں. تو ہم اسی چیز, جو ایک چیز بنی ہوئی, ایک نئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں, اسی کو تھوڑا سا ذرا ریٹول کر کے آپ ایک نیا آپ نے انوائرمنٹ کا ذکر کیا تھا, آپ ایک انوائرمنٹ کو اور بہتر کر سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس میں جو زبردست کام ہے وہ میرے خیال میں ایک تو گورنمنٹ کی ایک ریئلائزیشن, جیسا آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ از ریئلی انٹرسٹیڈ ٹو پش دس فارورڈ, وہ کوئی بہت خوشائن بات ہے میرے خیال میں. اب پاکستان کے پاس اس وقت اپرچونٹی ہے, بڑی پاپولیشن کی آپ نے بات کی, وی ہیو ہیوج یوتھ بلج, رائٹ. لیکن ایک مسئلہ جو ہے, ایک طرف تو ایس ایم ای کا ہے جس کو ظاہر بات ان دا کورس آف ٹائم ہم نے لرن کیا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوتا, تو آہستہ آہستہ چیزیں بن رہی ہیں. ایچ ڈی آئی پہ ہم دیکھیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ ہم بہت لو ہیں گلوبلی, اور یہ آج کی بات نہیں, ظاہر بات ہے پہلے سے ہمارا ایک رہا ہے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں انٹرنلی ہمارے بچے 24 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن, 40% چلڈرن اسٹنٹنگ کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. تو اس پہ بھی میرے خیال میں ابھی فوکس کرنا ہوگا, کیونکہ اف وی آر کریٹنگ ایلنگ پاپولیشن گروتھ از اے بلیسنگ ایز یو سیڈ, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ پوٹینشیل, زیادہ مائنڈ, بڑی مارکیٹ ہم بنا سکتے ہیں. لیکن اس کو تو تربیت بھی چاہیے ہوگی نا, اس کو تعلیم بھی چاہیے ہوگی, اسکلز بھی چاہیے ہوں گے. اینڈ اسکولس کی حالت ہم دیکھتے ہیں تو اسکولوں میں ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ ہو, ایچ ڈی آئی میں ہم تھوڑا بہتر پرفارم کرنے لگے, اور پھر ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل اسکولنگ سسٹم ہے, جیسا آپ نے خود سجیسٹ کیا کہ ایک پروجیکٹ ایٹ لیسٹ کریں, ایک پروسیس سے گزرے نوجوان, تو یہ اسکول لیول پہ بھی کنسیپچول لرننگ کی طرف ہم آئے. ہم نے تو صرف سنگل نیشنل کریکولم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے کی ہیں, بہت ساری مصنوعی چیزیں ہم کرتے ہیں, لیکن ایکچولی جب ہم ایجوکیشن اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, جس میں اسٹرکچرل چینجز لا کے اسکول کے نظام کو ایک یکجا تعلیمی نظام کو اصل میں لے آئیں, اینڈ دین ایوری بڈی ہیز ایکسیس اینڈ دے کین پروڈیوس سم تھنگ فار دیئر کنٹری. آپ نے دیکھیں مثال ابھی آپ نے کن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, صحت, نئی پاپولیشن کی صحت اور تربیت. بالکل صحیح. اس میں کہوں گا ان کی سیکیورٹی بھی بڑی ضروری ہے. جی,
ایک جو ہمارے کسی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا اثاثہ ہے. اس کی حفاظت ہونا، جسمانی حفاظت ہونا، ایگزیکٹلی وہ بھی بہت ایک اہم ہے میری نظر میں. اس میں دیکھیں ہوتا یہ ہے دنیا کی کوئی بھی اکانومی، کوئی بھی آج کل مثال نہیں ہے کہ ریاست عوام کو پالے. ریاست کا کام عوام پالنا نہیں ہوتا، اس کا کام ہوتا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ایک توازن قائم کرنا. اور ہاں چند پہلو ہیں، قانون، سیکیورٹی، ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل دونوں، اور یہ چیزوں کو کنٹرول کرنا. دیٹس اٹ. پاکستان کا حل جو ہے نا وہ پلاننگ، جس میں ہم بائی دا وے بہت اچھے ہیں، ہماری پلاننگ بری نہیں ہے، کافی اچھی ہے. دوسرا کہ اس پلاننگ کو نافذ کریں. تیسرا کہ ہم ایک چیز بالکل کلیئر کر دیں اپنے مائنڈ میں کہ یار ہمارا حل معیشت سے ہے، ہمارا حل ایک سرکاری پیمنٹ سے نہیں ہے جو مہینے میں ایک دفعہ کسی کے گھر میں پہنچ جائے. وہ میکنزمز ہوتے ہیں جب کوئی آفت آتی ہے. پیرو میں انہوں نے یہ جیسے کہ پیمنٹس کا سسٹم بنایا تھا، لیکن پیمنٹس کے ساتھ انہوں نے بزنس اٹیچ کیا تھا. یہ جو BISP کرتا ہے یہ والے پیمنٹس، جی اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں کہ حکومت اس طرح جو ہے وہ حکومت پہ سسٹین نہیں، وہ چلا نہیں سکے گی حکومت. تو ہاں ضرور ایک پیمنٹ ہو. میں کئی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں آپ بالکل پیمنٹ کریں، ایک نہیں ڈبل کر دیں، اس سے فرق نہیں ہے. ساتھ سمیڈا کو انوالو کریں، ساتھ کچھ سمیڈا جیسی کوئی چیز ٹیفٹا ان کو انوالو کریں کہ آپ جس کو پیمنٹ کریں ان سے کہیں یار آپ کام کیا کر سکتے ہیں، اس کام میں ان کو شروع کروائیں، مدد کریں، تاکہ وہ جو پیسہ ہے وہ اصل میں پھر ایک خیرات نہیں ہوتی یا کچھ ایسی ایک وظیفہ نہیں ہوتا، وہ ایک آپ سرمایہ کاری بن جاتی ہے، اور اس سے پھر آپ اکنامک ایکٹیویٹی چلنے لگتی ہے، آپ کی ایسے پھیلتی ہے. ایگزیکٹلی. اور مطلب آپ ہماری یوتھ کو دیکھیں کہ ہمارے یوتھ جب ہمارے یوتھ فوکس کرتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں. چند بچے ہیں جو مجھے اتنی خوشی ہوئی سن کے کہ وہ انہوں نے اپنے گریجویشن کی، ان کو جابز نہیں ملیں تو انہوں نے کھانے کا بزنس شروع کر دیا، فلانے کا بزنس شروع کر دیا، فلانے یہ کر دیا، فلانے وہ کر دیا. ایک نے یوٹیوب چینل کر رہے ہیں نا، کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم نے بڑھانا ہے اب، تاکہ ہر انسان کا اپنا ایک کاٹیج انڈسٹری ہو. اب ذرا بات میں ذرا صرف لاسٹ پوائنٹ، شاہ جہان کے وقت اس برِ صغیر کی جو دنیا میں جو GDP تھی اس کا حصہ 27% تھا. صحیح. تو وہ میں نے کیلکولیٹ کیا تھا، تو اس کے حساب سے پاکستان کی اس وقت جو GDP ہے نا وہ 8 گنا زیادہ ہونی چاہیے. وہ اگر ہم بنگلہ دیش کو علیحدہ کریں، وہی 27% کے ٹکڑے میں نے کر کے تو میں 8 کے فگر پہ آیا تھا. 8 times more than 8 times. اگر میرے پاس 1 روپیہ ہے ابھی تو میرے پاس 8 روپے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا اصل ویلیو بنتی ہے. ہسٹوریکل انالیسس کو لے کے چلیں وہ بہت اگریسو ہو جاتا ہے. اس کا ہاف بھی جو ہے نا کہ 4 روپے ہونے چاہیے، وہ کافی ایک بڑا ایک حصہ بن جاتا ہے. ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، اور مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے پھر عمل بھی کرنا ہے کہ یار اب میں نے خود ذرا ایفرٹ کرنی ہے. اور حکومت بھی اپنا مائنڈ سیٹ دیکھیں کتنا چینج کر چکی ہے کہ وہ ہمارے یہاں تو یہ جو فائنانس منسٹر ہے وہ نکلنے کے بعد ری امیجننگ پاکستان کر کے چیزیں لے کے آتے ہیں. جب ہوتے ہیں اقتدار میں، جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس پاور ہوتا ہے، اینڈ دے کین میک ڈفرینسز. لیکن ہم ایک نیو لبرل اکنامسٹ کے ایک پوری ہمارے پاس فہرست ہے شروع سے. تو دے پرووائڈ اس ڈفرینٹ آپشنس، لیکن وہ آپشنس پہ ہم نے ابھی تک پاکستان نے اکنامک ٹیک آف نہیں کیا. سو وی مے نیڈ اندر وے آف لوکنگ ایٹ اکانومی، کہ یہ صرف ایک تو لوگوں کو یہ سمجھانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسٹرکچر کے اندر جو پرابلمس ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کو ہم کیسے ٹھیک کریں. میرا کہنا ادھر بنتا ہے، لازمی بن جاتا ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ری ٹولنگ کرنی ہے اکانومی کی، ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے اکانومی کی.
اور یہی جو عوام ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ہماری گروتھ ریٹ تھی پاپولیشن کی 3.2، وہ اب آگئی 2.6 پہ، تو کم ہوئی ہے نا، کم ہی ہوئی ہے ہمیں، اور کوشش بھی تک بھی نہیں کی اور ویسے ہی کم ہو گئی. اگر کوشش کرتے تو اور کم ہو جاتی. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں جاپان میں کرائسس ہے، یورپ میں پورا یہ یورپ میں حال ہے. کرائسس ہے، فلانا میں کرائسس. ان چیزوں کو تھوڑا سا بڑے ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ایک بحث وہ چھڑ جاتی ہے کہ بھئی کس ٹائپ کے لوگوں کو آپ معاشرے میں ترجیح دے رہے ہیں، یا وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. بنیادی بات یہ کہ آپ جس چیز جو کہہ رہے ہیں اس کی جو سمری ہے وہ یہ ہے ری ٹولنگ اینڈ ریسٹرکچرنگ. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا میرے خیال میں. اور وہ جس دن ہو جائے گی کمپلیٹ، ہم شروع کرتے ہیں رزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں، پھر کبھی بائیں کبھی دائیں جاتے ہیں اس طرح. لیکن ایک چیز جو تھوڑا سا میں کہنا چاہوں گا کہ میں ذاتی طور پہ میں بہت سارے ملک ہیں جن کی مثالیں میرے سامنے لائی جاتی ہیں، میں وہ بالکل رد کر دیتا ہوں. میں مانتا ہی نہیں ہوں. بنگلہ دیش بینگ ون آف دم، میں مانتا ہی نہیں ہوں. کیوں؟ بنگلہ دیش نے تو کچھ چیز دیکھی ہی نہیں ابھی تک. بنگلہ دیش کو تو امن ملا ہے. میں ایک میٹنگ میں تھا تو وائلنس ان اکنامک ایریاز میں پریزنٹ کر رہا تھا، تو مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ یار کہ فہیم صاحب یہ آپ کیا یہ وائلنس ان اکنامک ایریاز میں کی بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. صحیح. میں لٹرلی لیپ ٹاپ کھولا اور ایک براؤزر ہم نے کھولا اور میں کہا آپ ٹائپ کریں، اور ملکوں کے میں نام لیتا تھا شہروں کے، اور میں کہتا تھا اس کے آگے صرف بام بلاسٹ لکھیں. یقین کریں شنگھائی کچھ بھی نہیں، ڈھاکہ ایک فالس الارم، بینگلور کچھ بھی نہیں، نیو یارک کچھ بھی نہیں، فلاں جو میجر شہر ہیں دنیا کے. آرگنائزڈ کرائم ہے. آرگنائزڈ کرائم یہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں، جو ایک پلانڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پاکستان کے جس شہر کا نام آپ اٹھا رہے تھے ان کی سرچ کے نمبرز دیکھیں کتنے آ رہے تھے. بدقسمتی سے یہ ہوا تھا. سو میں جس پوائنٹ پہ میں آنا چاہ رہا ہوں اور بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اس ملک پہ کیا چیز گزری تھی، اور یہ ہم نے نہیں گزاری تھی، ہم پہ گزاری گئی تھی. تو بٹ وی چوز ٹو بی پارٹ آف دس وائلنٹ گیم، رائٹ؟ وی چوز ٹو فائٹ اٹ. وی ڈڈنٹ گیو اپ. وی ڈڈ ناٹ گیو اپ. اور اسی لیے مثلا اگر ہم 1980s میں امریکن کیمپ کے ساتھ ہو کے ان کے پراکسی وار نہ لڑتے تو بہت حد تک یا 2001 کے بعد 9/11 کے بعد ہم کسی اور کی جنگ نہ لڑتے تو شاید ہم یہ سارے جو بم بلاسٹ ہیں وہ ہم ان سے بچ جاتے. ہمارے ملک کے شہر بھی جو ہے اس پہ نا بہت حد تک اس پہ اگر آپ لوگوں نے پھر کبھی بلایا تو ایک اور سیشن کریں گے، ذرا اس کی ڈیپتھ میں ہم جائیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ایک سپر پاور سے ٹکر تب لی جاتی ہے جب آپ لے سکتے ہیں. پورا یورپ امریکہ سے ٹکر نہیں لے سکا، پورا یورپ رشیا کس سے ٹکر نہیں لے سکا. میں پورے یورپ کی بات کر رہا ہوں، سب کو ملا کے. ایک پاکستان، امریکہ 50 پاکستان ہے. لوگ اعداد و شمار کی میں بات کر رہا ہوں. امریکہ کی اکانومی از ایکول ٹو 50 پاکستانس. سو اس کا مطلب ہے ہم ان کے ایک اسٹیٹ کے سائز وائز برابر ہیں. بٹ پھر بھی یہ قوم کہتی ہے کہ نہیں ہم نے اپنی نکالنی ہے، ہم نے اپنا طریقہ نکالنا ہے. پالیٹکس کی آپ نے بات کی جس پہ میں زیادہ بات خود آپ نے نوٹ کیا کہ میں تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا، لیکن فرض بنتا ہے کہ میں جواب تو دوں، ایڈریس کروں. آپ نے دیکھیں جی جو جیو پالیٹکس کی بات کی ہے وہ ہر حال میں زندہ رہے گی، وہ کبھی نہیں ختم. گریٹ گیم جب شروع ہوئی تھی، گریٹ گیم ابھی بھی چل رہی ہے. اٹ ہیز بین ریوائٹلائزڈ تھرو دا یوکرین کرائسس. ٹھیک ہے جی، اب اس کی نئی ورژن آ گئی ہے سامنے. سو اس میں ہم آپ جب دو ہاتھی آپس میں لڑیں گے تو گھاس اب ان کو منع تو نہیں کر سکتا، یا ایک چھوٹا درخت ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یار کہیں اور جا کے لڑو. درخت یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑا پانی دو، تھوڑی کھاد دو تو ہم بھی پھلے پھولیں، لیکن وہ کبھی نہیں دیں گے. وہ کیوں، میں تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ میں، کیونکہ میں تاریخ کا اور سائیکالوجی کا میں ایک شاگرد ہوں، کہ آپ
جو میری آخری جو چوتھی کتاب میں لکھ رہا ہوں وہ ہے ہی ایمپائرس پہ. اوکے. تو کیونکہ وہ ریسرچ کرنا پڑتا ہے تو کافی ظاہر کچھ ہے. مزے کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ساری جو پچھلے 200 سال کی ایمپائرز ہیں آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, وہ کچھ بھی نہیں تھے. آہستہ ایک کانسیپٹ تھا جو وقت کے ساتھ بنا, اور اپرچونٹی ملی تو اور لکھی ہوئی تھی تو وہ بات آ گئی. اور بھی بڑے ملک تھے جو بننا چاہا انہوں نے, وہ نہیں بن سکے, ان کو اپرچونٹی نہیں ملی, اور وہ اب کچھ بھی نہیں ہے. اسپین جیسا ایک ملک جس کی دہشت تھی پوری دنیا میں, آج وہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی, یہ وہ اسپین ہے جس نے دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا تھا, ساؤتھ امریکہ سے لے کے پتہ نہیں کہاں کا. آج وہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے. کیوں؟ دیکھ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. پاکستان نے بڑے سخت سٹیپس لیے ہیں جو لینے پڑے تھے, لیکن پاکستان نے اپنی بھی منوائی ہے. یہ بڑی ریئر چیز ہوتی ہے. بائی دا وے روسی اس پہ کامنٹ کر چکے ہیں 90s میں, اس پہ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. اب بھی میرے خیال پاکستان کے لیے ایک لرننگ پوائنٹ تو ہے کہ ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں اور چارٹر آف اکانومی کی جیسے آپ نے بات کی, وچ از اے گڈ شفٹ, پیراڈائم شفٹ ہماری جو تھنکنگ ہے ٹریڈیشنل سیکورٹی کی. تو یہاں پہ پھر بلڈ کرنا پڑے گا, مطلب وی ہیو ٹو سی ہاؤ ٹو ڈیپن دس اکنامک جو معاملات. جی بالکل. سوری قطع کلامی معاف. وہ جب بھی اسٹریٹجک کوئی بات ہوتی ہے, سیکیورٹی کی کوئی بات ہوتی ہے, وہ جملہ میرے لیے مکمل نہیں ہے جب تک اس میں اکنامکس کا ذکر نہیں ہوتا. اکنامکس کی جب کوئی بات ہوتی ہے یا فائنینس کیونکہ میرا فائنینشیل مارکیٹ سے میرا کافی تعلق ہے, تو وہ میرے لیے وہ ناکافی ہے کہ بھئی آپ سیکیورٹی کا بھی تو ذکر کریں. میں ایک کمپنی کا CEO تھا, اور میں شاید واحد CEO تھا اس پوری انڈسٹری میں جو بیٹھ کے مثال کے طور پہ افغانستان کو اینالائز کرتا تھا, اور لوگ مجھے کہتے تھے وائے. میں نے کہا یار وہاں برانچ کھولنی ہے کسی دن. لوگ پریشان کیوں؟ میں نے کہا یار اس ریجن میں ہم نے پھیلنا ہے, مطلب سیکیورٹی سمجھوں گا تو میں وہاں جاؤں گا, کچھ کر سکوں گا نا. اگر سیکیورٹی کی سمجھ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ فائنینس کی سمجھ ہے, بیکورڈز آتی ہے فائنینس, لیکن مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے مارکیٹس کی سمجھنے میں, لیکن اگر سیکیورٹی کی مجھے سمجھ نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ جملہ کمپلیٹ ہونا چاہیے, پھر انسان آگے چلے. اور سارے بات لمبی کر رہا ہوں میں, لیکن آپ نے بھی جو مثالیں دیں آپ نوٹ کریں, سارے وہ ملک ان کے جملے نوٹ کریں, کم از کم وہ پیراگراف میں دونوں چیزوں کو کور کرتے ہیں. بالکل. اچھا, دوسرا جو کہ ہمارے ایک ریجنل جو کنیکٹیوٹی ہے, ایک تو سی پیک ہے ہمارا جو ایک اپرچونٹی ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کا. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس یہ کیونکہ ہم ایک ایسے ریجن میں رہے نا, ہمیں جیسے EU کی ہم مثال دیتے ہیں اکثر کہ ایک ریجنل ریلیشن شپ بڑے زبردست ہیں, تو دے ہیو بیکم دا ہول اکانومی, جس سے پاپولیشن کو بڑا فائدہ ہوا ہے. سب کانٹیننٹ میں اٹ از آئیڈیل تھنگ آف کورس اب یہ بات کرنا اس پہ, کیونکہ ہمارے اتنے کمپلیکس یا پیچیدہ ہسٹری ہے, مسائل ہیں. کیا ساؤتھ ایشیا میں ریجنل ریلیشنس کو بہتر کر کے ایک اسٹیبل ریجن بنایا جا سکتا ہے؟ پاکستان کا تو انٹرسٹ ہونا چاہیے نا اس میں. پاکستان کا ہے, پاکستان نے پوری کوشش کی ہے, اور ہندوتوا کو لائٹلی نہ لیں. ہندوتوا پارٹیشن کسی وجہ سے ہوا تھا, 14 اگست کسی وجہ سے ہوا تھا, اور یہ ہمارے ہی لیڈرز جنہوں نے پاکستان بنایا, قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا کہتے تھے؟ ہی واز دا ایمبیسڈر آف یونٹی, یہی کہتے تھے. جی بالکل. کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار نہیں, یہ کام نہیں چل سکتا. ہمارے جو مسئلہ ہے, دو باتیں ادھر. ہمارا جو ایک مسئلہ ہے, اپنے ریجن کی بات کی ہے, بھارت کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ ہے نا, یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جب انہوں نے انٹرفیئر کیا تھا ایسٹ پاکستان میں, اور جب اس کو میکن شاہ نے رپورٹ دی کہ وی ہیو سکسیڈڈ, تو اس نے آگے سے کیا کہا تھا اپنے لوگوں کو؟ اس نے کہا تھا وی ہیو اوینجڈ 1000 years. اس نے یہ جملہ آگے سے بولا, آج بھی کہتے ہیں وہ کہ جی ہم نے 1000 سال کا بدلہ لیے. تو وہ بھی وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو کوئی نفرت نہیں کی بات نہیں کر رہا, یہ حقیقت ہے. بی جے پی از اے فیشسٹ اٹ از اے فیشسٹ آرگنائزیشن. جی وہ کھول کے آپ کے منہ پہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو یہ کریں گے, وہ دس از این ایکٹ آف اگریشن. میں ایکٹ آف وار نہیں کہہ رہا. پلوامہ کیا ہوا تھا, فلانا کیا ہوا تھا, فلانا. اچھا اینی وے,
آپ دوسری چیز یورپین یونین کا آپ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپین یونین جس وقت اکٹھا ہونا شروع ہے تو ہمیں آٹو ون بسمارک کو ذرا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. یہ اس کا آئیڈیا تھا ری یونیفیکیشن جو جی. یہ دا فرسٹ رائخ جو جرمنی کا تھا, جرمنی از دا ماسٹر پلانر ہیئر. تو جرمنی, کیونکہ مجھے ابو کے پوسٹنگس کی وجہ سے اتفاق ہے جرمنی میں رہنے کا, ان کی سوچ کچھ اور ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں. بٹ یونیفائڈ یورپ کے اندر جو سب سے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ نان ریلیجس تھے, پروٹسٹنٹ کیتھولک کی لڑائی تھی, لیکن وہاں جیسے ہندو مسلم لڑائی نہیں تھی پہلی بات, تو وہ سیکولرزم کی طرف, ہیومنزم کی طرف جا چکے تھے. بٹ اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اسٹیل انڈسٹری اور کول انڈسٹری, یہ انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا کہ یار ان چیزوں کو کنٹرول ملا, کیونکہ ساری لڑائی اسٹیل اور کول سے شروع ہوتی تھی, پھر ربر پہ آتی تھی, اس لیے ورلڈ وار ہوئی تھی. تو انہوں نے ان چیزوں کو ورلڈ وار 2 کے وقت ان چیزوں کو کنٹرول میں لے آئے کہ جن چیزوں پہ لڑائی ہوتی ہے پہلے اس پہ آپ فیصلہ کر لو, باقی پہ لڑائی کوئی رہتی نہیں ہے. ابھی ہمارا جس دن بھارت ہی کہے گا نا کہ پاکستان کو ہم تسلیم کرتے ہیں, کشمیر پاکستان کا ہے, جونا گڑھ بھی پاکستان کا ہے, مانوادر بھی پاکستان کا ہے, اور ہم معافی مانگتے ہیں ایسٹ پاکستان میں جو ہم نے دخل دی تھی, امن آ جائے گا. اور وہ دن کبھی نہیں آنے والا کیونکہ منہ سے یہ جملہ نکلے. صحیح بات ہے. مطلب یہ ایک ریجنل جو ہماری کنیکٹیوٹی, اس کی ایک بہت لمبا ابھی راستہ باقی ہے. وی ہیو ٹو ڈو لاٹ آف تھنگس. تو تھینک یو ویری مچ فہیم صاحب فار یور ٹائم. آئی تھنک آج ہم نے ایک جنرل جو ہے ایک اجمالی خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ آئی تھنک وی ول کنٹینیو ہوپ فلی ٹو ڈو پروگرام مور فوکسڈ آن ڈیولپمنٹ. ابھی تو ہم نے کافی چیزوں پہ بات کی, ہم پھر ان کے جو مختلف ڈائمینشنس ہیں اس پہ ہم مزید ڈیپلی بات کر سکتے ہیں. تھینک یو فار یور ٹائم. اٹ واز نائس ٹو ہیو یو ہیئر. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو.